اس کے بارے میں وہ روایت آتی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور باریک لباس پہنے ہوئے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے جسم سے یہ اور یہ کے سوا کچھ دیکھا جا سکے، اور آپ نے اپنے منہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے 3 باتیں پتہ چلی۔ نمبر 1، سالی کا اپنے بہنوئی سے چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ نہیں، چہرہ اور ہتھیلیاں سطر میں شامل نہیں۔ اور تیسری بات، باریک لباس جو ساتر نہ ہو، یعنی جس سے جسم کے دوسرے اعضاء بھی نظر آئیں، یہ حرام ہے۔ یعنی اگر گھر میں ایسا کوئی رشتہ موجود ہے تو آپ باریک دوپٹے میں یا باریک کپڑوں میں ان کے سامنے نہیں آ سکتے، کیونکہ بہن کی موجودگی میں، خالہ کی موجودگی میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ ایک طرح سے وقتی محرم شمار ہوتا ہے، لیکن ایسا محرم نہیں کہ جن کا ذکر جو ہے قرآن کی صریح آیت میں ملتا ہے۔ اور تخلیہ میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے کہ بالکل تنہائی میں ان کے پاس بیٹھیں، کیونکہ بہت ایسی خرابیاں بھی سننے میں آتی ہیں۔ یعنی ان سے نہ تو معاملہ گلی بازار کے نان محرمز کی طرح کیا جائے گا اور نہ اپنے سگے بھائیوں کی طرح کیا جائے گا، لیکن ان کے معاملے میں کچھ رخصت ملتی ہے، جیسے کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاوند کے رشتہ داروں کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی دیور وغیرہ کے بارے میں، یا خاوند کے رشتہ دار یعنی سسرالی مرد، تو آپ نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحمو، قال الحمو الموت۔ ترجمہ ہے، بخاری کی روایت ہے، خبردار غیر عورتوں پر داخل نہ ہوا کرو۔ ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاوند کے رشتہ داروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا خاوند کے رشتہ دار تو موت ہیں، کیونکہ وہاں ایک عورت بیاہ کر گئی ہے، لہٰذا وہ رشتہ بہت سینسیٹیو ہے۔ یعنی ان مردوں کو بھی تنہائی میں عورت کے پاس آنے سے منع کیا گیا، جیسے دیور وغیرہ ہیں۔ ہاں اگر سارے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی بیٹھے ہوئے، ساس ہیں، سسر ہیں، ان کے دوسرے بچے بھی آگے آپ کے شوہر کے علاوہ، تو اب تنہائی میں ان سے نہیں بیٹھے، ہنسی مذاق نہیں کریں، لیکن ایسے نارمل ڈریس میں کہ جس سے آپ کی زینت ظاہر نہ ہو، کیونکہ سورۃ النور میں گھر کے اندر جو سطر کے احکام ہیں، تو ایسے نان محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی زینت نہیں ظاہر کی جائے گی۔ کسی نے لکھا ہے کہ پلیز یہ بھی بتا دیں کہ کس سے کتنا پردہ کیا جائے، کیا منگیتر سے پردہ ہوتا ہے یا صرف ایک ہی بار چہرہ دکھانا ہے؟ جی ایک ہی بار دکھانا ہے، جب پسند کر لے تو پھر نکاح تک چھپانا ہے۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص نکاح کے لیے رشتہ ڈالنے والے کو کیوں کہا کہ دیکھو؟ کیونکہ ویسے تو عورت نہیں دکھتی، تو اس کو بطور خاص دیکھو، اور اگر عورت ہر وقت ہر جگہ ہی دیکھی جا سکتی ہے تو پھر آپ اس کو بطور خاص دیکھنے کے لیے کیوں کہتے؟ اکثر عورتیں اصرار کرتی ہیں کہ ابایا ہی پردہ نہیں بلکہ ہم چادر سے بھی پردہ کر سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اس پہ ذرا ہمیں بتایا کہ ابایا یا چادر میں سے کیا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں لفظ تو چادر ہی آیا ہے، اب ابایا چادر کی سلی ہوئی قسم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔